بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، میرا نام فضا ہے اور میری شادی آج سے 2 سال پہلے حمزہ نام کے لڑکے سے ہوئی تھی۔ حمزہ کے والدین فوت ہو چکے تھے اور یہ رشتہ اس کی ایک پھپھو لائی تھی۔ حمزہ ایک کمپنی میں جاب کرتا تھا اور اس کے 2 چھوٹے بھائی تھے۔ چونکہ گھر میں کوئی عورت نہیں تھی اس لیے ان سب کو کھانے پینے میں بہت مشکل ہوتی تھی۔ اس لیے حمزہ جلدی شادی کرنا چاہتا تھا کیونکہ اس کے دونوں بھائی بھی جوان مگر غیر شادی شدہ تھے۔ جب یہ رشتہ میرے لیے آیا تو ہمارے سب رشتہ داروں نے ہم سے کہا کہ ان لڑکوں کے ماں باپ نہیں تھے اس لیے یہ اچھے کردار کے نہیں ہوں گے، اور لوگوں نے ہمیں بہت ڈرایا۔ مگر میرے والدین جب اس سے ملے تو انہیں حمزہ بہت پسند آیا اور انہوں نے کہا کہ حمزہ بہت اچھا لڑکا تھا اور وہ جہاں جاب کرتا تھا وہاں کے لوگ بھی اس کی تعریف کرتے تھے۔ یوں ہر طرف سے تسلی ہو جانے کے بعد میری اس سے شادی ہو گئی۔ میں سسرال آئی تو میں نے دیکھا کہ میرے دونوں دیور کوئی خاص کام نہیں کرتے تھے مگر گھر میں پیسے کی ریل پیل تھی اور گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ لیکن یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کیونکہ میرے دونوں دیور اچھا کھاتے پیتے تھے اور انہیں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ میرا شوہر بھی بہت اچھا تھا، وہ سیدھا سادہ آدمی تھا۔ صبح ہوئی تو دفتر چلا جاتا تھا اور دفتر سے واپسی پر وہ سیدھا گھر آ جاتا تھا، جبکہ میرے دونوں دیور اتنے سیدھے اور معصوم نہیں تھے۔ ان دونوں کی حرکتیں بہت عجیب سی تھی۔ وہ دونوں کوئی کام نہیں کرتے تھے، سارا دن گھر سے باہر رہتے تھے، رات کو گھر آتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ ان کے کمرے سے رات کے وقت بڑی عجیب سی آوازیں آتی رہتی تھی۔ شروع کے دنوں میں یہ سب سن کر میں خاموش رہی تاکہ میرے دیور یہ نہ سمجھیں کہ میں ان دونوں کی جاسوسی کرتی تھی، لیکن سچ تو یہی تھا کہ وہ دونوں شروع سے ہی مجھے مشکوک لگے تھے۔ ان دونوں کی حرکتیں مجھے ڈرا رہی تھی کیونکہ وہ دونوں اپنے کمروں کو بھی لاک کر کے رکھتے تھے، بلکہ اکثر تو میں ان کی موجودگی میں کمرے میں جانا چاہتی تو وہ مجھے روک دیتے تھے اور میرے پوچھنے پر کہتے، ارے بابی تمہیں ہمارے کمرے کی صفائی کرنے کی ضرورت نہیں، تم بس ہمارے بھائی کا خیال رکھا کرو۔ یہ سن کر میں شرما جاتی تھی۔ میری نئی شادی ہوئی تھی اس لیے میں ان سے بحث نہیں کرتی تھی، لیکن مجھے ان پر شک ہونے لگا تھا کہ ضرور یہ اپنے کمروں میں کچھ چھپا کر رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ میں وہ نہ دیکھوں۔ لیکن آہستہ آہستہ مجھے لگنے لگا کہ جیسے وہ دونوں ہم سے بہت کچھ چھپا رہے تھے مگر وہ ہمیں اس بات کا پتہ نہیں چلنے دیتے تھے۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں جب ہماری آنکھ کسی کھٹ پھٹ کی آواز سے کھل جاتی تھی تو وہ ہمارے کمرے سے نکلنے سے پہلے ہی ہمارے کمرے میں آ کر ہم سے باتیں کرنا شروع کر دیتے تھے اور یوں ہمارا دھیان دوسری طرف لگا دیتے تھے۔ خیر میرا شوہر تو ان باتوں سے بہل جاتا تھا مگر مجھے شک پڑ جاتا تھا کہ ضرور یہ ہم سے کچھ چھپا رہے تھے۔ ان کے کمروں سے جو آوازیں آتی تھی وہ سن کر ایسا لگتا تھا کہ یہ دونوں کچھ نہ کچھ غلط کر رہے تھے، مگر میرے دیور یہ سب چھپانے کی بڑی کوشش کرتے تھے کیونکہ یوں ہی ان کے کمرے سے شور کی آوازیں آنے لگتی تھی۔ ان میں سے کوئی ایک ہمارے کمرے میں آ کر ہم سے اونچی آواز میں باتیں کرنے لگ جاتا تھا، مگر میں کوئی بچی نہیں تھی کہ یہ سب نظر انداز کر دیتی۔ صاف لگ رہا تھا کہ میرے دیور اپنے کمروں میں ایسا کچھ کرتے تھے جو وہ ہم سب سے چھپا کر رکھنا چاہتے تھے، مگر کیا اس کا جواب مجھے جاننا تھا۔ پھر ایک دن میں نے اپنے شوہر سے بات کی تو اس نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ میرا شوہر کہنے لگا، فضا امی ابو کے مرنے کے بعد میں نے اپنی پوری توجہ پڑھائی پر لگا دی تاکہ میں کچھ بن جاؤں، اور جب میری جاب لگ گئی تو میں بہت مصروف ہو گیا اور میں سارا دن گھر سے باہر رہتا تھا اور گھر آتے ہی سو جاتا تھا۔ ایسے میں مجھے نہیں پتا کہ یہ دونوں کیا کر رہے ہیں۔ اپنے شوہر کی یہ بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی کیونکہ اب تک میرا شوہر سارا دن گھر سے باہر ہی رہتا تھا، اس لیے اسے اپنے بھائیوں کی ان مشکوک حرکتوں کا پتہ نہیں چل پایا۔ لیکن چونکہ میں سارا دن گھر میں رہتی تھی اس لیے مجھے ان دونوں کے بارے میں پتہ چل گیا، کیونکہ یہ دونوں مجھے اپنے کمروں میں نہیں جانے دیتے تھے۔ مجھے تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی لڑکی بھی ہوتی تھی، کیونکہ مجھے اکثر ان کے کمروں سے کسی نہ کسی عورت کی بھی آواز آتی تھی۔ اس لیے میں ڈر گئی کہ کہیں میرے دیور کوئی غلط کام نہ کرتے ہوں۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے کہا، مجھے تمہارے بھائیوں کی حرکتیں دیکھ کر بہت ڈر لگنے لگا ہے، اس لیے میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ یہ سن کر میرا شوہر کہنے لگا، لیکن یہ میرے بھائی ہیں، میں انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا، ویسے یہ میرا بھی گھر ہے۔
میں اسے کیسے چھوڑ کر چلا جاؤں؟ یہ سن کر میرا شوہر سوچ میں پڑ گیا۔ پھر کچھ دنوں بعد میرے شوہر نے مجھے کہا، مجھے تمہاری بات ٹھیک لگتی ہے اور ویسے بھی میرے بھائی میری بات نہیں مانتے، اس لیے ان کے ساتھ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور پھر میرے شوہر نے یہ گھر چھوڑ کر دوسرے شہر جانے کا سوچ لیا۔ میرا شوہر وہاں جاب تلاش کرنے لگا اور جو ہی اسے ایک اچھی جاب ملی اس نے اپنے دونوں بھائیوں کو بتا دیا۔ یہ سن کر میرے دیور حیران رہ گئے اور ہمیں یہ گھر چھوڑ کر جانے سے منع کرنے لگے۔ میرا ایک دیور کہنے لگا، بھابی ہم کوئی غلط کام نہیں کرتے، اس لیے پلیز یہ گھر چھوڑ کر مت جاؤ۔ یہ سن کر میں نے اپنے دیور سے کہا، اچھا اگر تم دونوں کوئی غلط کام نہیں کرتے تو اپنے کمرے لاک کر کے کیوں رکھتے ہو؟ میری بات سن کر میرا دیور کہنے لگا، بھابی وہاں ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمارے دوست یار آتے رہتے ہیں اس لیے ہم تمہیں کمرے میں نہیں آنے دیتے۔ یہ سن کر میں نے منہ بنا لیا۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ مجھے بیوقوف بنا رہے تھے، لیکن میں اتنی بیوقوف نہیں تھی کہ میں ان کی باتوں میں آ جاتی۔ اس لیے میں اپنے شوہر کو لے کر دوسرے شہر آ گئی اور ہم یہاں کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ یہاں آتے ہی میرے شوہر کو اچھی جاب مل گئی۔ شروع میں میرے دونوں دیور ہمیں کال کرتے رہے، مگر میں نے ان سے سیدھے منہ بات تک نہیں کی۔ مجھے یقین تھا کہ دونوں جلد کسی نہ کسی چکر میں ضرور پھنس جائیں گے، اس لیے میں اپنے شوہر کو ان سب سے دور لے آئی تاکہ ان سب میں میرے شوہر کا نام نہ آئے۔ ویسے بھی میرے شوہر کا کوئی قصور نہیں تھا، اس لیے اس بیچارے کو کیوں سزا ملے، لیکن یہاں آ کر میرے شوہر کو لگتا تھا کہ اس کے بھائی بیچارے بے قصور تھے اور وہ ایسا ویسا کام نہیں کرتے تھے۔ لیکن میں نے اسے کہا کہ دیکھنا یہ بات بھی ایک نہ ایک دن نکل آئے گی۔ لیکن پھر اس بات کو کئی سال گزر گئے اور ہمیں ان دونوں کی کوئی خیر خبر نہیں ملی، اور میں بھی پرسکون ہو گئی کہ یقیناً یہ دونوں بھی وقت کے ساتھ ساتھ سدھر گئے ہوں گے۔ اور پھر وہی ہوا جیسا میں نے سوچا تھا۔ ایک دن دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ شام کا وقت تھا، میرا شوہر بھی گھر پر تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو گھبرا گیا کیونکہ سامنے ہی پولیس کھڑی تھی۔ میرے شوہر نے میری طرف دیکھا اور میرا دل دک سا رہ گیا۔ میرے شوہر نے پولیس سے پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ لوگ اس وقت ہمارے دروازے پر کیوں آئے ہیں؟ یہ سن کر وہ کہنے لگے، ہم تم دونوں کو گرفتار کرنے آئے ہیں۔ یہ سن کر میں حیران و پریشان رہ گئی کہ ہم نے ایسا کیا کیا ہے جو یہ ہمیں گرفتار کرنے آئے ہیں، لیکن انہوں نے ہماری ایک نہ سنی اور ہمیں پکڑ کر تھانے لے گئے۔ پھر وہ رات تھانے میں گزر گئی۔ صبح ہوئی تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں اس لیے گرفتار کیا گیا تھا کہ پولیس کو میرے دونوں دیور پر شک تھا کہ وہ نشہ سپلائی کرتے تھے۔ یہ سن کر میں چلانے لگی، ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، ہمیں کیوں پکڑا گیا ہے؟ یہ سن کر پولیس کے ایک افسر نے کہا کہ تمہارا شوہر ان دونوں کا بھائی ہے اور ہو سکتا ہے کہ تم دونوں بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہوں۔ یہ سن کر میں رونے لگی اور میں نے اپنے شوہر سے کہا، میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تمہارے بھائیوں کی حرکتیں کچھ ٹھیک نہیں اور ہم ان کی وجہ سے پھنس سکتے ہیں۔ یہ سن کر میرے شوہر نے مجھے چپ رہنے کو کہا، مگر پولیس کے افسر نے میری یہ بات سن لی اور وہ کہنے لگا، تم ان دونوں کے بارے میں جو کچھ جانتی ہو وہ سب سچ سچ بتا دو، اگر وہ دونوں پکڑے گئے تو ہم تم دونوں کو چھوڑ دیں گے۔ یہ سن کر میں نے اپنے شوہر سے کہا، پلیز حمزہ تم انہیں سب کچھ سچ بتا دو، ہم کیوں ان دونوں کی وجہ سے جیل جائیں۔ یہ سن کر میرے شوہر نے کہا کہ مجھے ان دونوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا، لیکن میں آپ سب لوگوں کو اپنے گھر لے جا سکتا ہوں۔ یہ سن کر پولیس نے ہم دونوں کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور ہم دونوں کو گھر لے آئے۔ ہم نے پولیس کو اپنا گھر دکھایا۔ انہوں نے ہمارے کمرے کی تلاشی لی لیکن انہیں کچھ نہ ملا۔ پھر انہوں نے دیور کے کمرے کی تلاشی چاہی لیکن وہ لاک تھے، اس لیے پولیس نے ان کمروں کے دروازے توڑ دیے، اور جو ہی ہم سب اندر گئے سامنے کا منظر دیکھ کر ہماری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ میرے دونوں دیور کے کمروں میں نشے کی تھیلیاں پڑی ہوئی تھی۔ میں یہ سب حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ مجھے تو پہلے ہی ان دونوں پر شک تھا۔ اسی وقت میں نے اپنے شوہر سے کہا، اب دیکھ لیں کہ میں سچ ہی کہتی تھی۔ میں نے اسے طنزیہ انداز میں دیکھ کر کہا تو وہ کہنے لگا، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ دونوں اندر چھپ کر ایسے کام کرتے تھے۔ پولیس ان کے کمرے میں موجود ہر شے کی تلاشی لے رہی تھی۔ میرے دیور کے بستر کے نیچے سے ایک پستول نکلا تو ہم دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ یہ تو بہت لمبا معاملہ لگتا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ ہم بھی ان دونوں کے ساتھ پھنسنے والے تھے۔ پھر کچھ دیر بعد پولیس نے ان کے کمرے کی تلاشی لے لی تو ایک افسر میرے شوہر سے کہنے لگا، تمہارے دونوں بھائیوں پر بہت سارے کیس ہیں، یہ دونوں کئی سالوں سے یہ کام کر رہے تھے اور ان کا ٹارگٹ معصوم بچے
اور لاچار عورتیں تھیں۔ یہ ان لوگوں کو پیسے دے کر اپنا دھندا چلا رہے تھے۔ اب تک یہ ہماری نظروں سے چھپے رہے، لیکن اب ان پر بہت سے کیس بن چکے ہیں اور ہمیں یہاں آ کر ان دونوں کے خلاف سارے ثبوت مل گئے ہیں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم ہمیں ان دونوں کا پتہ بتا دو تاکہ ہم انہیں گرفتار کر لیں۔ یہ سن کر میرا شوہر پریشان ہو گیا اور اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے اس افسر سے کہا کہ صاحب آپ ہمارا یقین کریں، کیونکہ ہم یہ نہیں جانتے تھے وہ دونوں اس وقت کہاں ہیں۔ یہ سن کر وہ افسر کہنے لگا، یہ کیسے ممکن ہے کہ تم دونوں کو ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم؟ یقیناً تم دونوں ہم سے کچھ چھپا رہے ہو، اس لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ اگر وہ دونوں ہمیں نہیں ملے تو ہم تم دونوں کو جیل میں ڈال دیں گے۔ یہ سن کر میرا شوہر پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، مجھے اپنے بھائیوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا، مگر میں اپنی جان بچانے کے لیے انہیں یہاں کال کر کے بلا سکتا ہوں، لیکن آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ جو ہی وہ یہاں آئیں گے آپ ہم میاں بیوی کو چھوڑ دیں گے۔ یہ سن کر پولیس نے میرے شوہر سے وعدہ کر لیا اور اس نے اپنے دونوں بھائیوں کو کال کر کے کہا کہ میں اور تمہاری بھابھی تم سے ملنے آئے ہیں، اس لیے جلدی سے گھر آ جاؤ۔ یہ کہنے کے بعد میرے شوہر نے کال کاٹ دی اور پولیس کی گاڑی وہاں سے نکل گئی، جبکہ ہمارے ساتھ ایک پولیس کا افسر رہ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ دونوں ہم سے ملنے ضرور آئیں گے، لیکن ایک ڈر بھی تھا کہ اگر وہ دونوں نہیں آئے تو پولیس ہم دونوں کو جیل میں ڈال دے گی اور ہم بے گناہوں کو ان کے کیے کی سزا کاٹنی پڑے گی۔ اس لیے میں دعائیں کرنے لگی کہ وہ دونوں یہاں آ جائیں اور ہماری جان چھوٹ جائے۔ پھر اللہ نے ہماری دعا سن لی، کیونکہ جو ہی رات ہوئی میرے دونوں دیور گھر آ گئے اور ان کے آتے ہی پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا اور یوں ہماری جان چھوٹ گئی۔ سچ ہے، برے کام کا نتیجہ برا ہی ہوتا ہے اور ایک نہ ایک دن اس کی سزا ضرور مل جاتی ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔